ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہوں، آپ تجارت والے حضرات بیٹھے ہو، تاجر حضرات بیٹھے ہو، آپ سے اگر کوئی کہے کہ آج کل تجارت کا سیزن ہے، یہ جملہ سمجھانے کے لیے آپ کو کسی ڈکشنری کی ضرورت ہے؟ کسی فلسفے کی، کسی عالم سے پوچھنے کی، یا کسی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ تاجر سے کہو کہ یہ تجارت کا سیزن ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان میں ان تاجروں کو، ان ہوٹل والوں کو، ان کیفے والوں کو خدا کی قسم دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے تجارتی مراکز کو ٹھپ کر کے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ تجارت کا سیزن نہیں، رمضان مبارک نیکیوں اس کا سیزن ہے۔ کس کا سیزن ہے؟ سال کے 11 مہینے مزدوری کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں ان ہوٹل والوں کو، کیفے والوں کو، میں ان تمام تاجروں کو، ان تمام ورکروں کو جو اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں، جو اپنی تجارت کو آگے پیچھے کر کے تراویح کو ضائع نہیں ہونے دیتے، میں ان تمام تاجروں کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں قیمت معلوم ہوگی رمضان کے وقت کی۔ اور اگر کوئی ضائع کرنے پہ آئے تو دل خون کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں رو ہی سکتا ہوں اپنے اس نوجوان پر کہ جو گلی میں، چوراہے میں، نکر پر، قبرستان میں، کہیں درخت کے نیچے، کسی دکان پر، کہیں گلی نکر پہ کھڑے ہو کے وقت کو ضائع کر کے گھر میں جا کے اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں جی تیرا لال تراویح پڑھ کے آیا ہے، رب سے بھی دھوکہ کر رہا ہے کہ رب کے گھر میں رب سے دھوکہ کیا، غیر حاضر رہا بھی تو مذاق بنایا رب کی عبادت کا، اور گھر میں جا کے والدین سے بھی دھوکہ کیا۔ ایسے نوجوان پہ رونے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف رو سکتا ہوں، افسوس کر سکتا ہوں۔ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ہر انسان کمزور ہے، بیماری ہر انسان کے ساتھ ہے، ضعف ہر انسان کے ساتھ ہے، مجبوری اور لاچاری ہر انسان کے ساتھ ہے، ہوتا ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کچھ پریشانی ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں اگر تم بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، معذوری کی وجہ سے، خدا کی قسم خدا کی رحمت پہ امید ہے اللہ تمہیں وہی جماعت والی نماز کا ثواب عطا کرے گا، کیونکہ وہ تمہاری معذوری سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ لیکن اگر تم اس بیماری کو ساتھ رکھتے ہوئے دوسرے نمازیوں کی نماز خراب کرنے کے لیے کہ خود تو بیمار ہو نہیں پڑھ سکتے، اپنی معذوری سے ساتھ بیٹھے کسی کی نماز کو ضائع کرنے کا گپ شپ لگا کے سبب بن رہے ہو، سنو تمہارے لیے یہ رمضان ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیکی تو گئی سرے سے، مول بھی گیا، فائدہ تو گیا ہی گیا، مول جو سرے سے وہ بھی گیا۔ تو رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ میرے محبوب اپنی کمر مبارک کو کس لیتے تھے، رات کو کھڑے ہوتے تھے، دن کو کھڑے ہوتے تھے، بستر لپیٹ لیتے تھے، ہوا کی طرح اماں فرماتی ہے میرے محبوب کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ ہائے کاش تم اپنے نبی کے اس فرمان کو سامنے رکھتے کہ بدبخت ہے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس یہ مہینہ آیا وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اے روح الامین نے بد دعا دی ہے اور رحمت عالم نے امین کہا ہے، اس کی ہلاکت میں کیا تردد رہ گیا کہ سارے فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار امین کہہ رہا ہے۔ کاش میں سمجھ سکتا، کاش آپ سمجھ سکتے، کاش میں دل چیر کے آپ کے دل تک پہنچ سکتا اس بد دعا کو لے کر کہ کتنا بڑا ہم نقصان کر رہے ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان، خوب رغبت سے عبادت کیجئے، لپیٹ دیجئے بستر، چھٹی کیجئے، چھوڑ دیجئے گیم کو، چھوڑ دیجئے لڈو کو، چھوڑ دیجئے تاش کو، جتنے بھی فضولیات ہیں چھوڑ دیجئے۔ ارے بابا اتنا مبارک وقت یہ تمہیں فضولیات میں گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ جو آدمی تلاوت کی کسی کو توفیق نہیں، ذکر اذکار کی کسی کو توفیق نہیں، تہجد و نوافل کی کسی کو توفیق نہیں، لیکن وہ اس وجہ سے بچ رہا ہے کہ میں گیم نہ کھیلوں، میں تاش میں ملوث نہ ہو جاؤں، میں لوڈو میں ملوث نہ ہو جاؤں روزہ گزارنے کے لیے۔ چلو اگر میں عبادت نہیں کر سکتا
سو جاتا ہوں، خدا کی قسم لغویات اور فضولیات میں لگنے والے سے یہ سونے والا بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں سونے والا بھی کیا ہے؟ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔